وہ کہہ رہے جی حکومت کا اختیار ہی نہیں ہے کہ حکومت سے بات کی جائے، تو پھر اختیار کس کا ہوتا ہے؟ حکومت وقت کا اختیار ہوتا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر فضا؟ مجھے ذرا موقع دیں۔ جی پلیز۔ جو بات ہوئی ہے وہ غیر سنجیدہ بات کی گئی ہے۔ پہلے انہوں نے بڑے واضح کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کریں گے، ہم آرمی چیف سے ہم بات کریں گے۔ بھائی وہ تو حکومت کے حصے ہوتے ہیں، آپ نے حکومت سے بات کرنی ہے۔ جو منتخب حکومت ہے اس میں دو سیاسی جماعتیں ہیں جن کو پوری پاور ہے، وہ اپنے مرضی سے کابینہ بنائی ہے، اپنی مرضی سے سیکرٹریز، چیف سیکرٹریز کا ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کو اس نے مسکانہ اور مجبوری پیش کری ہے جو ہماری، وہ بالکل حقیقت سے دور دور تک اس میں نہیں نظر آتی۔ ہم پیپلز پارٹی بالکل تیار ہے اور نون لیگ بھی تیار ہے، ٹیبل پہ آئیں، پارلیمان میں آئیں، ہاؤس میں بات کریں۔ میں خود ہاؤس کا حصہ ہوں، ہم نے وہاں پہ ان کی بالکل غیر سنجیدہ اپروچ دیکھی ہے، ہوسٹائل اپروچ دیکھی ہے۔ ہر روز اسٹیج کے سامنے بیٹھ کے نعرے بازی اور احتجاج تو ان کا حق ہے، لیکن ہاؤس کو نہیں چلنے دے رہے۔ کسی بل پہ، کسی آرڈیننس پہ بحث نہیں ہو رہی۔ اس وقت عوام نے جو ہمیں وہاں بھیجا ہے، ہم جب واپس آتے ہیں ویکنڈ پہ تو پہلا جملہ وہ پوچھتے ہیں مہنگائی کا کیا ہوا، کتنا کم ہوگی، جابز کے جو بینڈ لگا تھا وہ کب ہٹ رہا ہے، نئی جابز کب سے شروع ہو رہی ہیں، نئی ملازمتوں کے مواقع کب سے ہو رہے ہیں۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ احتجاج بالکل کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ عوامی مسائل ہیں، یہ مل کے حل کرنے ہوں گے، کیونکہ آپ کے بھی یہی وعدے ہیں۔ دوسرے کل مولانا فضل الرحمان آئے تھے اتفاق سے، پہلی بار وہ آئے ہیں اور انہوں نے آنے کے بعد، حلف اٹھانے کے بعد پہلی بار آئے، انہوں نے پھر احتجاج کی بات کری ہے، ملین مارچ کی بات کری ہے، کراچی میں جلسوں کی بات کی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں دیکھ کے لگتا ہے کراچی میں ویلکم کریں گے پھر آپ مولانا صاحب کو؟ دیکھیں، ہم تو مولانا صاحب سے اچھے تعلقات ہیں، ہم تو اب بھی ان سے کہتے ہیں کہ آپ، ہم نے شروع میں بھی ان کو دعوت دی تھی۔ ہم نے پی ٹی آئی کو جب حکومت سازی ہونے جا رہی تھی، سب سے پہلے زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو دعوت دی۔ تو پھر مولانا صاحب سے بات کیوں نہیں بن پا رہی؟ جو مولانا صاحب چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگ کیوں پوری ہے تو آئے، آپ حکومت بنائیں، لیکن گنتی کے نمبر نہیں ہیں ان کے پاس، اور ہم دونوں کے پاس ہماری جو توقع تھی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نمبر دیے، مینڈیٹ دی ہے۔ اب انہیں مینڈیٹ کو ماننا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اپوزیشن میں رہنے کا عادت نہیں ہے۔ وہ ہر وقت صرف پاور میں آنا چاہتے ہیں، حکومت میں آنا چاہتے ہیں، رولنگ پارٹی بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سیاست میں آپ حکومت میں بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اپوزیشن میں رہ کے آپ اپنا کردار ایک اچھا ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا ہے جو ہاسٹائل سچویشن آنے والے وقت میں، ایک طرف اب انویسٹمنٹ لانے کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف سعودی ڈیلیگیشن، ایرانی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ایک طرف وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے بات کر کے پرانے پروگرام کو انہوں نے بحال کروایا ہے۔ لیکن اختیار صاحب، آپ اس میرے خیال سے جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ سیاست سے زیادہ اس کو بھی سمجھتے ہیں، آپ بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی آتی ہوں۔ یہ جو دوستوں سے بھی ہمیں منو سلوا مل رہا ہے نا، کب تک ملے گا مجھے بتائیں؟ ہمیں خود بھی اب بڑی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں لے رہے، اب ہم لون نہیں لے رہے، اب ہم رول اوور سافٹ ڈپازٹ کی بات نہیں کر رہے۔ ہم اپنے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، بالکل اس کو یوٹیلائز کریں گے، وہ ہم انویسٹمنٹ کے لیے دے رہے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کریں، ہم ان سے کہتے ہیں ریکوڈیک میں $10 بلین کی سرمایہ کاری کریں، ہم گوادر پورٹ کی ان سے بات کر رہے ہیں، ہم ایئرپورٹوں کی آؤٹ سورسنگ لمبی بحث ہے۔ پھر اس میں سرکاری اداروں کی نجکاری کا بھی اہم کردار ہو سکتا ہے، وہ بھی ریلیٹیبل ہے، لیکن آپ لوگ وہاں پہ پھر آپ کی پارٹی کی رائے بالکل مختلف ہو جاتی ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو آپ لوگوں کی پارٹی کا موقف ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔